بزرگان محترم، سیرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ کل میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی آج بھی وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عبدالحفیظ جالندری مرحوم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بعض اجزاء کو منظوم بیان کیا ہے۔ کل جو حصہ میں نے آپ کو سنایا تھا تو شروع کا حصہ تو آج بھی میں آپ کو سناؤں گا، لیکن چونکہ یہ لمبا کلام ہے ان کا تو کل جو حصہ سنایا اس کو حذف کریں گے اور اس کے بعد والا کچھ حصہ انشاءاللہ العزیز سنیں گے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی کہیں سے چھدا ہوا کہیں سے کٹا ہوا۔ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی کہیں سے چھدا ہوا کہیں سے کٹا ہوا۔ یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہ سوار ہے، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، ہے نا۔ ہزاروں کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ڈٹ گئے تھے۔ سعد اللہ صاحب آپ بھی نیند کے مقابلے میں ذرا ڈٹ جائے، وہ تو تلوار کے مقابلے میں ڈٹے تھے، آپ کے لیے تو ہے ابراہیم بھائی آسانی ہے۔ نیند نکالنا ہو تو یہاں میرے پڑوس میں آ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ تاکہ آپ نظر نہیں آئے۔ سامنے آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور پھر وہ مراقبہ کرتا ہے تو ڈر لگتا ہے نا شوکت بھائی؟ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی کہیں سے چھدا ہوا کہیں سے کٹا ہوا۔ یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہ سوار ہے، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ تو پھر بتا دیا کہ یہ کن کی صفات ہے کہ یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، ذکر حسین سے ملتا قرار و چین ہے۔ آگے کہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے، ضرب جانتے ہو اس کو کہتے ہیں مارنا، ہاں تو حملہ کرنا اس کو ضرب بولتے ہیں۔ اور جو بیچارے مدارس میں پڑھے ہیں ذاکر بھائی اور خاص کر درجہ عالمیت میں، تو وہ تو شروع ہی ہوتا ہے ضرب یضربو کی گردان سے امتیاز بھائی، تو کون ضرب کو بھولے گا کہ وہ تو ضرب یضربو کی گردان سے ہی جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے، حرب جانتے ہو، حرب یعنی جنگ، حرب یعنی جنگ، کہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے، کئی شقی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے۔ شقی یعنی بدبخت۔ ظاہری بات ہے کہ جو نواسہ رسول کے مقابلے میں آئیں گے حسن بھائی تو وہ بدبخت نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے؟ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے، کئی شقی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے۔ کرب کہتے ہیں تکلیف کو، کرب کہتے ہیں تکلیف کو۔ یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ ایک اور مطلع آگے سن لیں پھر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں یہ کون حق پرست ہے، یہ کون حق پرست ہے میں رضائے مست ہے۔ یہ کون حق پرست ہے
مئے رضائے مست ہے. یہ کون حق پرست ہے مئے رضائے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے. یہ کون حق پرست ہے مئے رضائے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے. ادھر ہزار گات ہے مگر عجیب بات ہے. واقعتاً انہوں نے خود آگے عجیب بات لکھی ہے. ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے. گھات کہتے ہیں کہ آدمی چھپ کر بیٹھا رہے اور اپنے شکار کا انتظار کرے اور جب وہ آ جائے تو اس پہ کیا بول دے؟ حملہ بول دے. تو فرمایا کہ ادھر تو بڑا لشکر تھا. ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا حوصلہ شکست ہے. کہ ایک سے ہزار کا حوصلہ شکست ہے. یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے. بہرحال لمبا کلام ہے، انشاءاللہ العزیز کچھ حصہ آپ کو پیر کی مجلس میں سنائیں گے. اب میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم سیرت حسین کے ان پہلو پر گفتگو کریں گے کہ جن سے مجھے اور آپ کو کوئی پیغام اور کوئی سبق ملتا ہو. تو سب سے پہلے ہم نے آغاز کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے باپ اور بڑی ماں کی اولاد ہے. یہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں. بولتے ہیں نا، ہمارے یہاں بھی بولا جاتا ہے کہ یہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے محبوب خلیفہ و مجاز حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ایک بڑے عالم کا انہوں نے نام ذکر کیا ہے. تو ان کے کئی بیٹے تھے. تو ایک چھوٹا بیٹا تھا حنیف بھائی. تو کسی نے ان کو کہا کہ یار تمہارے بھائی جو ہیں وہ بڑے ہیں ہر اعتبار سے تم سے. تو وہ کہنے لگے کہ اس میں کیا ہو گیا، میں بڑے باپ کی اولاد. تو اس نے کہا کہ بھائی وہ تو سب بڑے باپ کی اولاد ہوئے. تو کہا کہ سمجھے نہیں، جس وقت وہ دنیا میں آئے والد صاحب کی عمر کم تھی اور میں چونکہ سب سے چھوٹا ہوں تو میں جس وقت آیا دنیا کے اندر تو والد صاحب کی عمر کیا تھی؟ بڑی تھی. تو میں بڑے باپ کی اولاد جو ہے وہ ہوا ہیں. میں بڑے باپ کا کیا ہوا؟ وہ بچہ ہوا. ہمارے شوکت بھائی کے لیے بات، حضرت مولانا احمد اللہ صاحب نادری نور اللہ مرقدہ، تو ان کے والد صاحب عالم نہیں تھے، لیکن ان کے حالات میں لکھا ہے ہاشم بھائی کہ اذان بہت پیاری پڑھتے تھے. بہت پیاری آواز تھی اور آواز بھی بلند تھی کہ دور تک ان کی آواز جاتی تھی ہمارے شیخ ابراہیم کی طرح ہیں. ہاں ماشاءاللہ ان کی آواز آپ دیکھو تو ہم کو شرم آتی ہے اپنی آواز پہ ہیں. ہم سے ڈبل عمر ہے. اللہ ان کا سایہ تادیر ہم پر سلامت رکھے بعافیت. تو حضرت کیا تھے چودھری صاحب، بڑی بلند آواز تھی حضرت مولانا احمد اللہ صاحب نادری رحمۃ اللہ علیہ کے والد مرحوم کی. جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کو نوازنا ہو ہیں اور کسی کو کوئی نعمت عطا کرنی ہو تو بہانہ بن جاتا ہے. تو کیا ہوا اسماعیل بھائی، کسی طرح سے پتہ نہیں وہ مؤذن نہیں آیا وقت پر، تو کسی نے حضرت سے کہا کہ آپ اذان دے دیجئے. اس زمانے میں آج کی طرح تو سیکیورٹی اور ایسا کچھ تھا نہیں، وہ پرانا وقت ہے. تو حضرت نے اذان دی تو عربوں کو بہت پسند آئی. اور عرب کے اندر ایک بات ہے یاد رکھنا، ہم عربوں میں اور اجمیوں میں سعد اللہ صاحب یہی فرق ہے. عرب کو میرا اور آپ کا کوئی کام اور کوئی بات پسند آئے گی تو وہ ہمیں داد دے گا. ہمیں کیا دے گا؟ وہ داد دے گا، وہ تعریف کرے گا، وہ بخیلی سے کام نہیں لے گا. اس کو کوئی چیز پسند آئی، اور ہم لوگ تو داد دینے میں بھی بخیل، اور ان میں گجراتی تو سب سے بڑا بخیل. اور جو گجراتی ہے وہ بیمار، وہ جو ہے ناراض نہ ہو، چونکہ میں بھی گجراتی ہوں ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں اس میں آ گیا. تو ہم لوگ سب سے زیادہ بخیل، اور بخیلیت کی انتہا یوسف بھائی کہ اگر کوئی کسی کی تعریف کرتا بھی ہو تو
پہلے تو وہ کوشش کرے گا کہ بات کو ٹال دے سامنے والا، کہ بات ہی کٹ جائے، جیسے وہ پتنگ کٹ جاتا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کاٹتے نہیں اور ڈھیل دیتے ہیں، تو اب وہ بات کرے تو اس کو ہضم نہیں ہوتی، تعریف کوئی اور کر رہا ہے، داد کوئی اور دے رہا ہے لیکن ہضم نہیں ہوتی، تو پھر وہ کیا کہے گا، ابے روا دینی એમ کہ કેટલા પાણીમાં છે ને મને ખબર છે. فرق بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں برداشت ہوتی ہم لوگوں سے، دوسرے کی اچھائیاں بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات پڑھنا، حضور کے تعریف کی وجہ سے ایمان میں داخل ہوئے ہیں، تعریف کی وجہ سے. ہدایت دینے والی ذات اللہ ہے، لیکن بظاہر ایک سبب علماء نے یہ لکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی میں آقا نے ان کی تعریف کی تھی، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور تشریف لانے والے ہیں تو وہ چلے گئے تھے تاکہ حضور کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے، آمنا سامنا وہ نہ کرنا پڑے. لیکن اللہ کو جس کو ہدایت دینی ہو تو کوئی نہ کوئی بہانہ وہ بن جایا کرتا ہے. بہرحال تو یہ عربوں کے اندر جو ہے وہ ایک بات ہے کہ وہ داد دیتے ہیں. داد پہ سے یاد آیا اردو کی داد ہے، تو ایک یہ جو داد ہے، کھجلی جس کو ہوتی ہے نا، کھجلی، اس کو بھی داد کا مرض بولتے ہیں. جو کھجلی ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ایک دوسری وہ ایکزیما بھی اور اپنے دراز، تو وہ جو یہ عارف بھائی نے بولا وہ، تو ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت کو داد کا مرض تھا. تو ایک دن انہوں نے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ فرمایا کہ میں اتنی محنت کر کے جاتا ہوں، بیان کرتا ہوں، رات بھر مطالعہ کرتا ہوں، علمی باتیں سناتا ہوں، لیکن ہم علماء کی جماعت اور گروہ عجیب ہے کہ کبھی داد ہی نہیں دیتا مجھے. حضرت نے کیا فرمایا ہے، کبھی داد ہی نہیں دیتا. تو دونوں کی بے تکلفی تھی، ساتھ میں ہی پڑھاتے تھے فلاح دارین میں. تو مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت چلو کوئی بات نہیں، اب میں آپ کو داد دیا کروں گا. تو حضرت نے فرمایا آپ کی داد کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی بندہ داد کا مریض ہے. سمجھ آیا؟ حضرت کھجلی کے وہ جو دراز بولتے ہیں وہ کیا تھے، وہ مریض تھے. تو فرمایا کہ نہیں اب آپ کی داد کی ضرورت شبیر چچا نہیں ہے، بندہ آلریڈی پہلے سے کیا ہے، داد کا مریض ہے. تو خیر عربوں نے بڑی تعریف کی، اور حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو انہوں نے لقب دیا شیخ المؤذنین کا. فوراً لقب ہے وہ مل گیا، کیا ہے، شیخ المؤذنین. وہ ان کو جو ہے وہ لقب دیا. اب انہوں نے یہ نہیں سوچا یہ تو عجم ہے، ہم عرب ہے، اپنے تو تیہو جوئی ہیں، خالی گجرات نہیں جلو کے ہوتے تیہو جوئی. تو اب شیخ المؤذنین کا ان کو جو ہے وہ لقب دیا گیا. تو کسی نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت آپ کا جو صاحب زادہ ہے، آپ کا سپوت ہے، اللہ نے کتنا نوازا ہے، زبردست اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اور آپ عالم نہیں ہیں. کہ آپ عالم نہیں اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ ماشاءاللہ اللہ نے زبردست علوم سے ذاکر بھائی کیا ہے نوازا ہوا ہے. تو حضرت نے فرمایا، وہی شوکت بھائی کو بتانا تھا، فرمایا کہ وہ تو عالم ہے، میں تو عالم کا باپ ہوں. شوکت بھائی آپ بھی یہی کہنا کوئی کہے ہیں کہ میں تو کیا ہوں، عالم نہیں ہوں لیکن عالم کا باپ ہوں، ہے نا. بولا جاتا ہے نا کہ وہ اس سے بھی اعلیٰ درجہ، اس سے بھی کیا ہے، وہ اعلیٰ درجہ ہے. تو خیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے، بڑے باپ کی بڑی اولاد ہے. بڑے باپ کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑی اولاد ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک شاعر جن کا نام شاہد ہے، پتہ نہیں اب نام ہے یا تخلص ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا مقام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میں کیا تھا. انہوں نے منظوم جو ہے اس کو بیان کیا ہے. میں اس کا کچھ حصہ آپ کو سناتا ہوں. وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. سمجھنا جو چاہے شان محمد، سمجھنا جو چاہے شان محمد،
پڑھے وہ دل سے فرمان محمد. سمجھنا جو چاہے شان محمد، پڑھے وہ دل سے فرمان محمد. علی ہے دل، اس پہ غور کرنا، علی ہے دل، علی ہے دل محمد مصطفیٰ کے، علی ہیں دل محمد مصطفیٰ کے، ہیں بی بی فاطمہ جان محمد. کتنی اچھی منظر کشی کی ہے، سمجھے کہ علی کو کیا کہا کہ حضور کا دل ہے، اور حضرت فاطمہ حنیف بھائی کیا ہے، حضور کی جان ہے. اور یہ تو خود حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے، آپ نے بارہا یہ جملہ سنا ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ فاطمہ کیا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ہاں، حضور نے یہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور واقعتاً حضور کو بڑی محبت تھی. روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جا رہے ہوتے تو سب سے اخیری ملاقات حضور کی جن سے ہوتی تھی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام بھائی جب واپس آتے تھے سفر سے تو سب سے پہلے ملاقات جو کرتے تھے وہ کن سے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بتانا تھا کہ لڑکیاں بوجھ نہیں ہوتی، لڑکیاں بوجھ نہیں ہوتی. بہت سے لوگ لڑکیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، یہ تو کفار کی سوچ ہے. اور قرآن کریم نے خود اس کو بیان کیا کہ باپ کو اگر کوئی خوشخبری دیتا، گڈ نیوز ہے، وہ بریکنگ نیوز لے کر گیا کہ آپ کی یہاں بیٹی ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ بجائے اس کے مفہوم ہے کہ اس کا چہرہ خوشی کے پیغام کو سن کر کھل جانا چاہیے، بجائے اس کے مرجھا جاتا تھا. کیا جاتا تھا؟ مرجھا جاتا تھا. لڑکی کی پیدائش پہ وہ خوش نہیں ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا اور امت کو ایک اور پیغام دیا کہ میری نسل لڑکوں سے نہیں لڑکی سے چلی. نسل کس سے چلی ہے؟ میری لڑکی سے جو ہے وہ چلی ہے. ہاں، اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کہ زیادہ تر لڑکیاں ہی ماں باپ کی دیکھ بھال کرتی ہے، بڑھاپے میں ماں باپ کا خیال رکھتی ہے. ہاں، لڑکے کرنا نہیں چاہتے یوسف بھائی تو ہزار ان کے پاس بہانے ہوتے ہیں. تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے نا. ہاں، تو انڈیا کے اندر ایک چیز اچھی ہوتی ہے، اب پتہ نہیں اچھی ہے کہ نہیں، لیکن وہ بعض سلوگن لکھے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اچھی اچھی باتیں ٹیمپو رکشا وغیرہ کے پیچھے لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو ایک صاحب نے بڑی اچھی بات رکشا کے پیچھے لکھی تھی کہ بیٹی لائف تک، بیٹا وائف تک. ہیں عطاء الرحمان صاحب، بیٹی کیا ہے؟ لائف تک، اور بیٹا وائف تک. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں، بہرحال جو خوش نصیب ہے بیٹے بھی، تو وہ ماں باپ کی کیا کرتا ہے؟ خدمت کرتا ہے. نواز دیوبندی کا ایک شعر ہے کہ دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے. دو بوڑھے چراغ یعنی کون؟ ماں باپ. دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے. دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے. دوسرے میں چچا ہوتا ہے کہ نہیں ہیں؟ તમે તો હવે હું કેમ મેં કઈ કેટલી દિવાળી જોઈ લી કે કઈ કેટલા ફટાકડા ફોડલા ہیں یا کئی عیدیں جو ہیں وہ آپ نے دیکھی ہے. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بڑے باپ کی بڑی اولاد ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اب ایک میسیج اور ایک پیغام مجھے اور آپ کو سیرت حسین سے یہ ملتا ہے کہ اب آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ کو دیکھیے. یہ آپس میں کیا تھے؟
کزن تھے نا, ہاں یہ آپس میں کزن تھے, انہوں نے کزن میرج کیا ہے. اور آج کے دور میں ہماری اپنی اولاد, ان الذین آمنوا کی اولاد کزن میرج کو معیوب سمجھ رہی. یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں, اور دھیرے دھیرے یہ دیمک ہاں ہمارے گھر کو بھی چاٹنے لگا ہے, اور یہ چیزیں ہمارے اندر بھی جو ہے وہ آنے لگی ہے. تو آ گئی ہے, ہاں اچھی بات کی آپ نے, بالکل آ گئی ہے. تو اب اس کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ دینے کی اور دھیان دینے کی وہ ضرورت ہے. اب کزن میرج کیوں نہیں کریں گے؟ تو وہ یوں کہتے ہیں کہ بھائی موجودہ سائنس یہ کہتی ہے کہ آپس میں اگر کزن ہے اور شادی ہوتی ہے تو بچے معذور پیدا ہوتے ہیں. کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ معذور بچے پیدا ہوتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے. اچھا, جو لوگ کہتے ہیں اور جن کی یہ ریسرچ ہے, ان کے یہاں سال ہا سال تک کزن میرج ہوتے رہے, اور دنیاوی فنون کے اعتبار سے جن کو وہ اپنا باوا آدم سمجھتے ہیں, ابراہیم بھائی ہیں یہ لوگ جن کو باوا آدم سمجھتے ہیں, ان کی خود کزن میرج ہوئے ہیں. میں آپ کو 2 مثال دیتا ہوں, 2 مثال. ڈاروین نام سن رکھا ہے نا, ہاں ہمارے چودھری صاحب جانتے ہوں. ڈاروین کا نظریہ بھی ہے, نظریہ ارتقاء, جس کو کیا بولتے ہیں؟ نظریہ ارتقاء. میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کا کیا مطلب. ڈاروین بڑا علمی دنیاوی فنون کے اعتبار سے بڑا آدمی گزرا ہے. اس نے اپنی ایک تھیوری پیش کی جس کو کہا جاتا ہے, اس کا نام ہی ہو گیا ڈاروین. اس کا نام لکھا ہے چارلس ڈاروین. چارلس ڈاروین. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ڈاروین کا نظریہ ارتقاء. مطلب یہ ہے اس نے دنیا کے سامنے یہ تھیوری پیش کی. دیکھیے قرآن کریم ہمیں کہتا ہے کہ یہ عالم کیسے وجود میں آیا, تو ہماری تھنکنگ تو بالکل صاف ہے, ہماری مانیتا, ہمارا بلیو, ہمارا عقیدہ یہ تو بالکل صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام, وہ پورا قصہ آپ جانتے ہیں, تو وہ انسان بن کر ہی دنیا میں تشریف لائے تھے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے. کیا ہوا؟ ارے بولو یار, اس نے دھماکہ کیا, آپ بھی دھماکہ کرو, ہے نا. دھماکے سے دنیا کیا ہوئی, وجود میں آئی. میں کہتا ہوں دھماکے سے دنیا مشکل میں آتی ہے, وجود میں نہیں آتی. تو اس نے کہا کہ انسان پہلے بندر تھا. ڈاروین نے کیا کہا؟ انسان پہلے بندر تھا, جس کو لنگور بھی بولتے ہیں. اسی لیے اکبر الہ آبادی مرحوم نے ڈاروین پہ چوٹ کی ہے. اکبر الہ آبادی بھی پڑھے لکھے آدمی تھے, دنیاوی فنون تھے. اکبر الہ آبادی نے جگہ جگہ ان پر ہاشم بھائی چوٹ کی ہے. ایک جگہ وہ لکھتے ہیں نام لے کر, ڈاروین حقیقت سے بہت دور تھے. ڈاروین حقیقت سے بہت دور تھے. ہم یہ نہ مانیں گے کہ ان کے آبا لنگور تھے. لنگور سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں, بندر کو لنگور بولتے ہیں. میرے استاد مرحوم ہو گئے, تراج میں نے ان سے پڑھا, حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب اورنگ آبادی نور اللہ مرکزہ. تو ایک ساتھی ہمارا جمعرات کو چھٹی میں ابراہیم بھائی گھر گیا, اور آپ کے نوساری ہو گیا جمعہ کو, اور نوساری گیا, ڈاکٹر نے اس کو چشمہ کہ نمبر ہے چشمہ دے دیا. تو وہ حنیف بھائی کی طرح چشمہ لگا کر آیا. اب چشمہ میرا بھی ہے, لیکن اللہ نے یہ چشمہ دیا ہے جب تک چلے, تو میں وہ چشمہ نہیں لگا رہا ہوں. اس لیے آپ ناراض نہ ہو جائے اگلی بات ہے. فاروق بھائی, حنیف بھائی اپنا بھی چشمہ ہے. تو حضرت نے سنیچر کے سبق میں اس سے کہا کہ اچھا تمہیں چشمہ آ گیا. اس سے پہلے سنو, فلاح دارین ترکیسر میں ایک طالب علم غیر حاضر رہا جمعرات کو. جمعہ کو ویسے چھٹی ہوتی ہے, سنیچر کو آیا حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. عمر میں بھی چھوٹا تھا اور قد میں بھی چھوٹا تھا وہ طالب علم. جمعرات کو غیر حاضر تھا. تو موسیٰ بھائی کیا ہوا, ان سے پوچھا کہ ارے اللہ کے بندے جمعرات کو کیوں غیر حاضری کی, ایبسنٹ کی, نظر نہیں آیا. تو کہنے لگا ڈاکٹر کو آنکھ دکھانے گیا تھا. فرمایا کم بخت چھوٹا سا ہے, بڑوں کو آنکھ دکھاتا
حسن بھائی کیا فرمایا کہ چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا، اور بڑے بڑوں کو آنکھ دکھاتا ہے. اصل میں وہ مشہور ڈاکٹر کا نام لیا اس نے، جو وہ کیا کہتے ہیں چشمے والے کو، کیا کہتے ہیں، آپٹیشن. ہاں، تو وہ آپٹیشن کا جو ہے وہ نام لیا. وہ نوساری میں بڑا مشہور تھا. تو فرمایا کہ اچھا بڑے بڑوں کو آنکھ دکھاتا ہے. اسی طرح حضرت جا رہے تھے درسگاہ سے، کوئی چھوٹا سا بچہ تھا ایک، وہ استاد کے لیے پانی لے کر جا رہا تھا. تو کہا کہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہا کہ حضرت کو پانی پلا رہا ہوں. کہا کہ چھوٹا ہے اور بڑے بڑوں کو پانی پلاتا ہے. یہ بھی محاورہ ہے، سمجھتے ہو نا، کہ چھوٹا ہو کر بڑے بڑوں کو جو ہے وہ پانی پلاتا ہے. تو حضرت نے وہ چشمہ پہن کر آیا تو فرمایا کہ چشمے پہ چشمہ لگایا سوجی دور کی. اس کو بھی چشمہ بولتے ہیں، آنکھ کو بھی کیا بولتے ہیں فارسی میں؟ چشمہ بولتے ہیں. کہ چشمے پہ چشمہ لگایا سوجی دور کی، مفت میں اندھے بنے صورت بنی لنگور کی. تو خیر بہرحال ڈاروین کا نظریہ یہ تھا کہ انسان پہلے کیا تھا؟ بندر تھا، اور بندر سے پھر ترقی کرتے 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 وہ کیا ہوا ہے؟ وہ انسان ہوا ہے. اب حضرت تھانوی کا جواب سنیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پڑھے لکھے شخص آئے مسلمان کہ او ہو اس نے تو ہماری انسلٹ کر دی. اس نے کیا کر دی؟ انسانوں کی ذاکر بھائی انسلٹ کر دی کہ ہمیں بندر بنایا، کہ ہمارے باپ دادا جد امجد بندر تھے، لنگور تھے، ترقی کرتے کرتے کیا ہے ہم یہاں آئے ہیں. تو حضرت نے فرمایا تو مسلمان ہے، کیوں ڈرتا ہے؟ ہمارا عقیدہ مانیتا بلیو کچھ اور ہے. فرمایا کہ ہر آدمی کو اپنے خاندان کا اور باپ داداؤں کا پتہ ہوتا ہے، وہ جیسا ہے وہ جانتا ہے. وہ جیسا ہے وہ صحیح بول رہا ہے، کیوں برا لگا رہے ہو؟ ہم کو ماننا چاہیے کہ بالکل وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ باپ دادا ویسے ہی تھے لیکن ہمارے ویسے نہیں تھے. اس میں برا منانے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے ہمارے بعض لوگ برا مناتے ہیں کہ مولوی صاحب بلیک فرائیڈے آتا ہے نا، بلیک فرائیڈے، کہ یہ لوگ فرائیڈے کو بلیک کہتے ہیں. میں نے کہا کہنے دو ان کو، ہمیں تو حدیث میں صاف فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم ہے کہ یہ تو روشن دن ہے. جمعہ تو کیا ہے؟ وہ روشن دن ہے، جس کو کہنا وہ کہتا رہے. بلیک فرائیڈے ہمیں بلیک فرائیڈے نہیں کہنا ہے. ہمارے لیے تو ہر فرائیڈے کیا ہے؟ ہر جمعہ وہ روشن ہے. ہاں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ منافق آتے تھے اور حضور کو کیا کہتے تھے؟ محمد حضور کا نام ہے جس کا معنی ہے تعریف کیا ہوا. تو وہ حضور کے متعلق نقل کفر نباشد وہ یہ کہا کرتے تھے ذاکر بھائی کہ یہ مذمم ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں، یعنی اس کا الٹا. کسی نے حضور کو شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تو میرا نام کیا رکھا ہے؟ ارے بھائی محمد رکھا ہے. اگر وہ مذمم کی برائی کرتے ہیں تو وہ میں تو ہوں ہی نہیں، وہ میری برائی کہاں سے ہوئی؟ تم کیوں برا لگاتے ہو؟ صحابہ سے فرمایا تم کیوں برا لگاتے ہو؟ میرا نام کیا ہے؟ میرے ماں باپ نے محمد رکھا ہے. اب وہ جس کی برائی کرتے ہیں وہ ہوگا. تو بلیک فرائیڈے وہ کہتے ہیں، ہمارے اللہ نے اس کو بلیک فرائیڈے نہیں کہا ہے، ہمارے نبی نے نہیں کہا ہے. وہ تو روشن ہے، تو وہ کیا رہے گا؟ روشن ہی جو ہے وہ رہے گا. تو بہرحال یہ ڈاروین، اس کی جو بیوی تھی اس کا جو میرج ہوا وہ کزن میرج ہوا. دیکھ لینا، آپ ریسرچ کر لینا. دوسرا ان کے یہاں بڑا آدمی جن کا یہ بڑا احترام کرتے ہیں، اب میرا تلفظ صحیح نہ ہو تو چودھری صاحب ذرا درست کر دیجیے، یا آپ میں سے کوئی. آئنسٹائن صحیح تلفظ ہے؟ آئنسٹائن ہے. ہاں، اب یہ لوگ کہتے ہیں مسلمان ایک سے زائد شادی کرتے ہیں. میں نے کہا تمہارے باوا نے بھی کی ہے. یہ جو تمہارا باوا ہے نا آئنسٹائن، اس نے بھی ایک سے زائد شادیاں کی ہے. تو آئنسٹائن کی دوسری بیوی اس کی کزن تھی، فرسٹ نہیں بلکہ دوسری بیوی اس کی کیا تھی؟ وہ کزن تھی. اب یہ ایک فلسفہ ہے. ان کی تھیوری، ان کی تحقیق ہر صدی میں بدلتی رہتی ہے. یاد رکھنا، آپ پڑھ لیں، یہ بدلتی رہتی ہے ان کی تحقیق. اکبر الہ آبادی بہت پہلے کہہ کر گئے، صدیوں فلاسفی کی چنا و چنی رہی. اکبر کہتے ہیں صدیوں فلاسفی کی، فلاسفی یعنی ویگنانک، کیا کہیں گے؟ سائنٹسٹ. ہاں، تو صدیوں فلاسفی کی چنا و چنی رہی، مگر خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی.
اللہ کیا کہتا ہے؟ لا مبدل لکلمات، اللہ کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں بدلتی۔ اور اتنا یاد رکھو، حلال اور حرام یہ جو فلسفہ ہے حلال اور حرام اسلام میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خالق ہے، ہمارے مالک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا پروڈکٹ ہے، ہم مشین اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا۔ اب یہ کوئی پرزہ بگڑ جائے اس کو کیسے صحیح کرنا ہے، اس مشین کے لیے کیا چیز فائدہ کارک ہے، کیا چیز نقصان کارک ہے۔ دیکھیے یہ جو مشینیں بناتے ہیں یہ چیز تو ساتھ میں کیا دیتے ہیں؟ لیفلیٹ ہوتا ہے نا، کیا بولتے ہیں؟ بک لیف بولتے ہیں۔ چلے بہرحال آپ سمجھ گئے، جو بھی اس کو بولے ہیں۔ پرابلم یہ ہے ہم جس سرزمین پہ بیٹھے ہیں وہاں سسرا کو ایک بات پہ متفق ہوتا ہی، اسی لیے نہ چاند کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، اب یہ سورج بابا کا بھی حل نہیں ہو رہا ہے۔ مئی، جون، جولائی اور اگست وہاں وہ آزاد ہوتے ہیں، ہم یہاں تکلیف سے آزاد ہوتے ہیں۔ عشاء کب پڑھنے کی، نہ فجر کب پڑھنے کی، 1:30 بجے پڑھنے کی کہ میں نے کہا سب 2:30 بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کے اندر تو یہاں پر جو ہے وہ وہی بات ہے۔ یہ حلال حرام کا جو فلسفہ ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ اگر کزن میرج، علماء نے لکھا ہے، میری بات نہیں ہے، اگر یہ انسانوں کے لیے نقصان کارک ہوتا، نقصان کی چیز ہوتی، اللہ رب العزت اسے اسلام میں الاؤ نہیں کرتی۔ یاد رکھو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جو حرام کا فلسفہ ہے نا، وہ ہمارے لیے فائدے کی چیز نہیں ہے، یا تو دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے، اور بہت سی ایسی ہیں جو دونوں اعتبار سے۔ یہ پورا فلسفہ جو حلال اور حرام کا ہے اس کے پیچھے لاجک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پروڈکٹ ہیں، ہم مشین ہیں، ساتھ میں یہ بتا دیا ہے کہ کیا کیا چیزیں فائدے کی ہے اور کیا کیا چیزیں کیا ہے وہ نقصان کی ہے۔ اب دیکھیے ان کی تو کتنی تحقیق، کتنی ریسرچ وہ غلط ہو گئی۔ پہلے کے جو سائنٹسٹ، جو ویگنانک تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہے، اور بعد میں ہم نے رد نہیں کیا، ویگنانکوں نے ہی رد کیا، سائنٹسٹ لوگوں نے ہی جو ہے وہ اس کو رد کیا۔ دیکھیے کچھ اب 1.5-2 صدی پہلے ایک مسئلہ بہت چلا، 150-200 سال پہلے کیا چلا؟ ایک احمق بے وقوف نے جو ہے اس اعتبار سے کہ غلط بات کہی تو بے وقوف ہوا نا، ہاں، اور اگر وہ نہیں تو حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی کو برا لگے احمق بے وقوف کہنے سے تو اسے جناب کہہ دو۔ کیا کہہ دو؟ جناب کہہ دو۔ آج کل ہر چیز میں ابراہیم بھائی کیا ہے؟ شارٹ کٹ ہے نا، ہر چیز میں وہ ہاں OTP انڈیا میں بہت چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے OTP آؤ ہے، میں کیا آ تھی آؤ ہے OTP سمجھے نا، ون ٹائم پاسورڈ، ون ٹائم پاسورڈ انٹرنیٹ میں تو جائز کرنے من نہیں لے جائے ہیں، تو OTP آتا ہے نا، ہاں تو وہ OTP ہے، ون ٹائم پاسورڈ، تو یہ بھی ویسا ہی ہے جناب۔ تو حضرت فرماتے ہیں کوئی ناراض ہو اور آپ وہ بے وقوفی کا کام کرے تو بے وقوف مت کہو، ناراض ہو جائے گا، جناب کہہ دو۔ فرمایا جناب کا کیا معنی پتہ ہے؟ جیم سے جاہل، نون سے نالائق، الف سے احمق، با سے بے وقوف ہے۔ تو اس لیے کوئی ہمیں سعد اللہ صاحب جناب عالی کہے تو خوش نہیں ہونے کا، پتہ نہیں کس نیت سے کہا ہے۔ ہاں تو بہرحال، اور آپ سے ہاتھ جوڑ کے وننتی ہے، مجھے مت جناب کہہ رہے ہیں، تو کیا ہے جناب؟ تو ون ٹائم پاسورڈ وہ کہتے ہیں OTP۔ تو یہ ان کا فلسفہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بدلتا رہتا ہے۔ تو وہ اس جناب عالی نے یہ تھیوری دی کہ وسائل دنیا کے کم ہوتے جا رہے ہیں اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے، یہ اس نے کہا، آپ کو پتا ہوگا۔ اور اس نے مثال دی کہ وسائل ملٹیپل بڑھ رہے ہیں، یعنی 1 2 3 4 وسائل، یعنی جو انسان کے کام کی چیزیں، اور اس نے کہا کہ آبادی بڑھ رہی ہے 2 4 6 8 10۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ وسائل تو کم ہو رہے ہیں، اس طرح بڑھ رہے 1 2 3، اور آبادی کیسے بڑھ رہی؟
اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے ان کی عقل ٹھکانے لاتا ہے. چین ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے, اس نے سب سے پہلے عمل کیا اور اس نے کہا کہ آپ ملک میں ایک سے زیادہ بچہ پیدا نہیں کر سکتے. جانتے ہیں نا آپ لوگ, اس نے ایک قانون بنایا اپنے کہ ایک سے زیادہ بچہ پیدا کریں گے تو اس کو کیا ہوگی, سزا ہوگی اس کو. اب کچھ عرصے بعد ان کو محسوس ہوا کہ لوگ کم ہیں, کارخانے بند ہو رہے ہیں, تو کیا کہا کہ نہیں, اب قانون بدل دیا کہ اب 2 بچے پیدا کرو. برسوں فلاسفی کی چنا وہ چنی رہی, مگر خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی. اللہ کو جو ہے وہ معلوم ہے. اب 2 بچے کئی سال تک چلا, اب ان کا نیا قانون آیا ہے کچھ سال پہلے, آپ کو معلوم ہوگا. اب کہہ رہے 3 کی پرمیشن ہے. میں کہتا ہوں اب یہ 3 سے پوری ٹیم تک جائیں گے دھیرے دھیرے. ہاں, اب کس کی پرمیشن ہے؟ 3. دوسرے ہمارے اطراف میں کچھ ممالک ہے, انہوں نے یہ آفر اب دیا ہے, ان کے ہاں بھی اولاد کم ہو رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ بچہ پیدا کرو, ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے. ہاں, یہ ہے کہ اتنی سہولتیں جو ہیں وہ تمہیں دیں گے کہ آپ کیا کرو, بچے پیدا کرو. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی بچہ جنم لیتا ہے, پیدا ہوتا ہے, وہ اپنا رزق ساتھ میں لے کر آتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے بتا دیا تیرا منہ ایک ہے لیکن کھانے کے پینے کے راستے 2 میں نے بنا دیے. اور اللہ تعالیٰ نے ماں کے پستان کو نیچے نہیں رکھا. بچہ جب ماں کا دودھ پیتا ہے سر اوپر ہوتا ہے. بچپن سے اسلام نے یہ بتایا تیری روزی کا مالک نیچے نہیں اوپر ہے, اور تیری روزی اوپر سے آئی ہے اور یہ اوپر ہے, نیچے نہیں رکھی. اوپر جو ہے وہ رکھی ہے. ہاں, اس کو اپنی حیثیت بتائی کہ تو پیدا کہاں سے ہوا وہ یاد رکھ. اور ایک بچے کے لیے ماں کا ایک پستان کافی تھا, لیکن دودھ کتنے میں اترتا ہے؟ 2 میں اترتا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ ٹوئنس بھی پیدا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی کسی کا حق نہیں مانتا. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ تھیوری کیا ہوگی, غائب ہو. اسی لیے سنجے گاندھی نے کیا کرایا تھا, نس بندی ہے نا, وہ نس بندی جو ہے وہ کراتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے ہی بند کر دیا, اس کی نس ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہیں. چلے بہرحال, اس لیے یاد رکھیے کزن میرج وقت ہو گیا ہے, تو صرف یہ نہیں کہ ہم جائز سمجھتے ہیں, اس کو معیوب نہیں سمجھنا ہے. اور صحت دینے والا, بیماری دینے والا, یہ تو کیا ہے, اللہ ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. نس بندی پہ آخری بات ابراہیم بھائی سن لیں, آپ کی اور شوکت بھائی کی بڑے عرصے بعد حاضری ہوئی ہے, ویسے آپ کی تو ہوئی تھی. تو ہمارے حضرت مولانا انجر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, دیکھا ہوگا بہت سن, دارالعلوم میں سبق پڑھا رہے تھے اب تو سمجھ جائے. تو کہا کہ بھائی پہلے صوفیہ کے یہاں کیا تھے, 4 سلسلے تھے, چشتیہ, سہروردیہ, پھر کیا وہ نقشبندی بعد میں بولو, بیچ میں کیا ہے, سہروردیہ, چشتیہ, نقشبندیہ, اور چلے بہرحال مجھے بھی نہیں آ رہا ہے, چشتیہ, سہروردیہ, قادریہ. ارے یار آپ تو شیخ عبد القادر جیلانی والے ہیں, اور آپ اسی کو جو ہے بھول گئے کہ کیا ہے قادریہ, اور اخیر میں نقشبندیہ. تو حضرت نے درس میں فرمایا بھائی نیا تصوف کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اس کا بانی سنجے گاندھی ہے, اس کا نام ہے نسبندیہ. اب ہم یہ کہیں گے ایک اور صاحب پیدا ہوئے, وہ بانی ہے, نام ہے نوٹ بندیہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت. بس میسج ہے کزن میرج کو ہم تو برا نہیں سمجھتے, اپنی اولاد کو سمجھاؤ.